الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود پوری کائنات کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ ہر دور میں ان حضرات کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں۔ بارگاہ الہی میں مقبول ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ علم و حکمت کے یہ سرچشمے بعطائے الہی متلاشیان حق کی تشنگی دور کرتے ہیں، ان کے قلوب و اذہان کو محبت الہی سے لبریز کرتے ہیں اور انہیں جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی روشنی میں لے آتے ہیں۔ یہ حضرات پیار، محبت اور الفت کا درس دیتے ہیں۔ امن و امان، اخوت و رواداری ان کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ یہ حضرات مقدسہ دنیا کی رنگینیوں اور مفادات کی جنگ سے کوسوں دور ہیں۔ رب کائنات عز و جل پر ان کے توکل اور بارگاہ الہی میں ان کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ خود خالق کائنات جل جلالہ ان کی شان بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ مقبولان بارگاہ ہیں جن کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ ان کے شب و روز تسبیح و تحلیل میں گزرتے ہیں۔ ان کے قلوب میں اللہ رسول کی محبت و عقیدت درجہ کمال کو پہنچی ہوتی ہے اور ان کا مقصد حیات صرف اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ایسی ہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک کامل اور نمایاں ہستی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ، شان و عظمت سے نوازا ہے۔ آپ سن 470 یا 71 ہجری میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بغداد شریف کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ المعروف جنگی دوست تھا۔ آپ والد کی جانب سے حسنی سید ہیں جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور سیادت متواترہ۔ عزیزان محترم، بعض شیعہ لوگ آپ کو سید نہیں مانتے۔ انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یقیناً قطعاً اجل سادات کرام سے ہیں۔ حضور کی سیادت متواترہ ہے۔ حضرت سیدی امام اوحد ابو الحسن لکھمی قدس سرہ کی بہجت الاسرار شریف، امام جلیل عبداللہ بن اسد جعفری شافعی کی اسنی المفاخر، علامہ ملا علی قاری کی نزہۃ النواظر، مولانا نور الدین جامی کی نفخات الانس، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی زبدۃ الاثار وغیرہ ہم اجلہ اکابر کی معتمدات اسفار ملاحظہ ہوں۔ رافضیوں کے یہاں تو معیار سیادت رفض ہے۔ سنی کیسا ہی جلیل القدر سید ہو، اسے ہرگز سید نہ مانیں گے، اور کوئی کیسا ہی رذیل ذلیل قوم کا آج رافضی ہو جائے، ان کے لیے کل سے میر صاحب ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آثار ولایت۔ حضرات محترم، ایک بار کسی نے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میری عمر 10 سال تھی، تب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو دیکھتا کہ میرے آنے پر فرشتے بچوں سے فرماتے کہ ولی اللہ کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور معمولات۔ حضرات گرامی،
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت معمولات کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہ کر قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل ادا کرتے رہتے تھے۔ آپ نے 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت اور معمولات سے متعلق شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 40 سال تک حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس مدت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے فوراً وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سچے برگزیدہ بندوں کا تو یہ حال اور یہ عالم ہے، مگر دوسری طرف آج کل کے نام نہاد پیروں فقیروں کا حال یہ ہے کہ اکثر احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرتے، ظاہری حلیہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا بھی صحیح طور پر اہتمام نہیں کرتے، اکثر جاہل اور فاسق معلن ہوا کرتے ہیں، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، مریدین کی شرعی رہنمائی کرنے کی بجائے ان کے گھروں میں جا کر دعوتیں اڑانا، نذرانے وصول کر کے اپنی جائیدادیں بنانا ان نالائقوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ایسوں کو چاہیے کہ اپنے شب و روز پر خوب غور و فکر کریں اور حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات۔ حضرات ذی وقار، آج مادہ پرستی کا دور ہے، ہر شخص انسانیت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ نبردازماں ہے۔ ایسے دیگرگوں اور نامساعد حالات میں نفرت و عداوت، لالچ و خود غرضی، مال و دولت کی ہوس نکال کر محبت و ایثار اور جذبہ اخلاص سے وہی لوگ ہمکنار کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ قرآن و سنت کی روح سے آشنا ہوں۔ قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ایک ایسی ہی عہد ساز اور حیات آفرین شخصیت ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کتاب عزیز کا ہر ورق امت مسلمہ کے لیے لائق تقلید ہے، معاشرے کی اصلاح کا باعث ہے۔ آپ کی تعلیمات ایک خزاں رسیدہ چمن کے لیے باد بہاری کے کسی خوشگوار جھونکے کی مثل ہے۔ یقین جانیے اگر ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چوم لے۔ حضرات گرامی قدر، مسلک حق اہل سنت و جماعت اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی بھی یہ تعلیمات یا عقائد و نظریات نہیں رہے کہ فرائض کو ترک کر کے سنتوں کی طرف توجہ کی جائے یا سنن کو چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہوا جائے۔ ہمارے نزدیک ایسا کرنے والے احمق اور گمراہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج احکام شریعت سے ناواقف بعض بہروپیے پیری فقیری کے نام پر عوام الناس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر خود کو ان کا پیروکار بتا کے بعض ایسے غیر شرعی عقائد و نظریات کا پرچار کر رہے ہیں جن کا شریعت مطہرہ اور اولیاء کرام کی حقیقی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہے، فرائض و واجبات پر عمل کی تاکید بھی کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں، عقیدت مندوں اور ہر محبت کرنے والے مومن سے ارشاد فرما کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے اور ان سے فراغت کے بعد سنتوں پر توجہ دے، پھر نوافل اور فضائل میں مصروف ہو۔ فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں میں مشغول ہونا حماقت اور نادانی ہے۔ اگر کوئی شخص ادائے فرض کے بجائے سنن و نوافل میں مشغول ہو تو ہرگز قبول نہ کی جائیں گی، بلکہ اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہو اور بادشاہ کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کی جائے، نوافل و مستحبات میں پڑھنے سے قبل فرائض و واجبات پر عمل کو یقینی بنایا جائے، نفسانی خواہشات سے بچتا رہے اور انہیں شریعت مطہرہ کے تابع کرے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے انتہائی پابند تھے
ان کے نزدیک محبت و دشمنی، پسند ناپسند کا معیار صرف شریعت تھی۔ وہ ہر چیز کو شریعت کے ترازو میں تولا کرتے تھے۔ جو چیز معیار شریعت پہ پورا اترتی اسے اپنا لیتے، جو پورا نہ اترتی اسے ترک کر دیتے۔ اتباع شریعت کی تاکید کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و سنت پہ پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ، اگر ناپسند ہوں تو کراہت کر، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ دشمن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ شریعت مطہرہ کے احکام اور اس کی حدود کی پاسداری سے متعلق تنبیہ کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرما شریعت پاکیزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے سارا جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں۔ شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشی ہے۔ خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر فرمایا۔ دنیا کا کوئی بھی کام اپنے مقرر وقت سے پہلے ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا انسان کو ہمیشہ اپنے رب عز و جل کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کبھی ناشکری یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے، جو چیز بندے نے اللہ سے طلب کی وہ اسے عطا فرماتا ہے، تو اس سے اللہ کے ارادے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور نہ نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ بندے کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے۔ روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگ شریعت کو راہ سلوک سے جدا سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ احکام شریعت پر عمل کیے بغیر وہ چلہ کشی، خلوت نشینی کے ذریعے حقیقت و معرفت کی منزلوں کو پا لیں گے۔ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ ایسوں کو تنبیہ کرتے ہوئے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما فقہ سیکھو، اس کے بعد خلوت نشین ہو جاؤ۔ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا، لہذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع ضرور لے لو۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ عقیدت میں محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ مالک کے نفع و ضرر مانتے ہیں، بعض لوگ اس عقیدے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس بارے میں ایک استفتاء پیش ہوا۔ آپ نے جواباً عقیدہ اہل سنت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بعطائے الہی مالک نفع و ضرر کہنے میں حرج تو نہیں۔ مسلمان جب ایسا لفظ کہتا ہے تو اس کی مراد یہی ہوتی ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ بذات خود بغیر عطا الہی مالک نفع و ضرر جانے، یہ تو کفر خالص ہے، اور جو کوئی مسلمان اس قصد سے نہیں کہتا۔ حضرات ذی وقار، آج ہم خود کو حضور غوث اعظم کے ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں، انہیں پیران پیر روشن ضمیر قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے اس کے ساتھ الجھنے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے عملی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج تک آپ کی تعلیمات سے بھی کما حق واقف نہیں۔ بطور تعارف بڑے پیر صاحب کہنے کے سوا ہم ان کی شخصیت سے واقف نہیں، حالانکہ آپ زندگی بھر تبلیغ دین میں مصروف عمل رہے، مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے، لیکن آج ہم انہیں ایک پیر صاحب سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ ہر ماہ ان کے اصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا ختم دلا کر بریانی وغیرہ نیاز کھا کر سمجھتے ہیں کہ محبت و عقیدت کا پورا حق ادا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا ہرگز نہیں۔ صحیح معنی میں حق عقیدت صرف اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت غوث پاک کی سیرت مبارکہ اور آپ کی کتب اور تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، وقت کے اس عظیم امام، عالم، غوث اور روحانی بزرگ
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف 9 ربیع الآخر سن 561 ہجری میں ہوا۔ بوقت انتقال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 90 برس تھی۔ اے اللہ ہمیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے فیض روحانی سے ہمیں کامل حصہ عطا فرما اور اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی ولایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا با عمل عاشق رسول بنا، ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں 5 وقتہ باجماعت نمازوں کا پابند بنا، اس میں سستی و کہلی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن و خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما دے، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری کلی حاجتیں پوری فرما، اے رب ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرما، کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو ان کے حق میں خیر و برکت کے ساتھ حل فرما، مسجد اقصی بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔